السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں 3 الفاظ سیکھیں گے، 3 ایسے قاعدے سیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے اور بہت سارے لوگ ان جگہوں پر غلط پڑھتے ہیں۔ وہ رول کیا ہے؟ جب بھی ہم کسی آیت کے اوپر وقف کرتے ہیں اور اس کے بعد جب اگلی آیت کو ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے تو زبر دے کر شروع کریں، پیش دے کر شروع کریں یا زیر دے کر شروع کریں۔ اگر ان حرکات کے ساتھ شروع ہم نے کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ویڈیو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو جب پسند آئے تو اس کے بعد آپ ویڈیو کو شیئر بھی کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا ورڈ ہے الذین۔ دیکھیں الذین جو پہلے نمبر پہ رکھا ہم نے، اس کو ہم نے زبر دے کر پڑھنا ہے۔ آسان انداز میں ہم آپ کو قاعدہ بتائیں گے، رول بتائیں گے۔ جس طرح سے انگلش کا گرامر ہوتا ہے اسی طرح سے عربک کا بھی گرامر ہوتا ہے۔ الذین، یہاں پر فعل امر نہیں ہے، پہلا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا۔ اب فعل امر کیسے ہمیں پتہ لگے گا؟ جب آپ کو ترجمے پر نظر ہوگی تو آپ کو فعل امر کا صیغہ پتہ لگ جائے گا۔ یہ سورۃ البقرہ کی 3 آیت ہے۔ جب ہم نے دوسری آیت کے اوپر وقف کیا تو آگے ہم نے شروع کرنا ہے، الذین پڑھنا ہے، الذین پڑھنا ہے یا الذین پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے الذین پڑھنا ہے۔ جب بھی فعل امر کے علاوہ وہاں پر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دوسرا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ الف کے بعد جب لام ہوگا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تو وہاں زبر دے کر آپ نے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، صلاۃ نماز، ومما رزقناہم اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ مومنین کی صفتیں آگے بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، نماز کو قائم بھی کرتے ہیں اور غیب پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو اس میں فعل امر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم نے دوسری آیت یہاں پر لکھی ہے، سورۃ العصر کی 2 آیات، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے اور خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ تو اس میں بھی فعل امر کا کوئی صیغہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں الف ہے، حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ دیکھیں ناظرین، الف جب خالی ہوتا ہے تو الف پڑھتے ہیں، جب اس کے نیچے یا اوپر حرکت ہوتی ہے تو یہ پھر الف نہیں حمزہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر گرین سے ہم نے دیا ہوا ہے تو اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ اس لیے ہم نے یہاں پر رکھا ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ الذین اگر خالی ہے، یہاں زبر دے کر پڑھنا ہے تو یہاں پر بھی الف کے بعد لام ہے۔ ناظرین یہ خیال رکھیں، فعل امر آپ کو سمجھ آ گئی جس میں کسی چیز کا کرنے کا حکم ہو، تو یہاں پر وہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں وہ آگے اس میں بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں غرض یہ ہے کہ یہ جو الف ہے یہ اصلی ہے، اس کے نیچے حرکت دی ہوئی ہے، تو اس کو جب ملا کر ہم پڑھیں گے، ان الانسان لفی خسر الا الذین، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اگر وقف کرنا ہوگا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، تو الا الذین یہاں زیر کے ساتھ ہی آپ پڑھیں گے۔ ایک اور مثال میں آپ کو بتاؤں گا، سورۃ الناس کی آیت نمبر 5 میں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں پر بھی الذی ہے، دیکھو الف خالی ہے۔ جب پچھلی آیت پر آپ نے وقف کیا تو آپ نے جب آگے شروع کرنا ہے تو الف کے اوپر زبر دے کر شروع کرنا ہے، حمزہ لام زبر لام زبر لا، الذی۔ تو اس کا جو میننگ ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے، الف جب خالی ہوگا تو اگلا حرف جو ہوگا وہ لام ہوگا،
تو آپ نے زبر دے کر پڑھنا ہے۔ لام کے علاوہ جب کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں زیر یا پیش کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آئے دوسرے پوائنٹ پر، اشدد، تو یہاں پر میں نے پیش کے ساتھ پڑھا، تو یہ پیش کے ساتھ کیسے میں نے پڑھا، یہاں اشدد، خیال رکھیں اس کا ایک یہ ہے کہ یہ فعل امر ہے۔ اشدد، اشدد کے معنی ہوتے ہیں مضبوط کرو، یعنی کسی چیز کو حکم دیا جا رہا ہے کسی چیز کو مضبوط کرنے کا۔ پہلا یہ کہ یہ فعل امر ہے، اس لیے اس کو پیش دے کر آپ نے پڑھنا ہے اشدد۔ اب دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ الف کے بعد جب لام نہیں ہے، گویا کہ زبر نہیں لگے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیر کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن ہم نے زیر کے ساتھ بھی نہیں پڑھا، ہم نے پیش کے ساتھ پڑھا۔ اس کا یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، الف کے بعد والا حرف جو ہوگا وہ لام کے علاوہ جب ہوگا تو وہ آپ نے دیکھنا ہے دوسرا حرف اور تیسرا حرف دال، تیسرے حرف کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جو حرکت تیسرے حرف کے اوپر ہوگی وہی حرکت آپ نے الف کے اوپر لگا کر پڑھنا ہے، جیسے حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دد، اش دد، یعنی یہ دال والی حرکت جو ہے ہم نے حمزہ کے اوپر فٹ کی۔ جہاں الف کے بعد لام کے علاوہ کوئی حرف آ جائے وہاں تیسرے حرف کے اوپر یا نیچے جو حرکت ہوگی اسی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے دال کے اوپر پیش ہے۔ یہاں پر ہم نے ڈیفینیشن لکھ کے رکھی ہے، اور یہاں پر دیکھ لیں گے جب آپ نے وقف کرنا ہوگا، ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ اب دیکھیں گے اس کا ترجمہ فعل امر کیسے ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 ہے، اور جس میں یہ قاعدہ دیا ہوا ہے یہ آپ کی اسکرین پر ہے، یہ آیت نمبر 31 ہے، 31۔ تو ہم پہلے سے آپ کو بتائیں گے بات سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، تم فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام ایک قسم کی پریشانی ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان جو لڑکھڑاتی تھی، انہوں نے وہ دعا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس کے بعد کہا واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے خاندان سے میرے لیے وزیر مقرر کر کے ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اور اس کے بعد آتا ہے اشدد بہ ازری، میری کمر کو مضبوط کر۔ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام نے کام کرنا تھا اس میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا، یعنی اشدد یہاں پر مضبوط کرو اس سے، ازری میری قوت، یہ فعل امر ہے، یعنی مضبوط کرنے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا، یعنی جو میں نے کام کرنا ہے اس کے ساتھ، اس کام کے ساتھ اس میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ شریک بنا۔ تو یہ فعل امر کا صیغہ یہاں پر بنتا ہے، اس لیے جب بھی فعل امر ہوتا ہے یا پیش لگتا ہے یا زیر لگتی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور فعل امر کے علاوہ جب کوئی حرف ہوگا جیسے الذی ہے، وہاں پر آپ نے زبر دے کر پڑھنا ہے۔ تیسرا حرف ارجعی، تو یہاں پر میں نے زیر کے ساتھ پڑھا۔ یہ زیر کہاں سے لائی ہم نے؟ تو یہ بھی فعل امر ہے، ارجعی، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ چل، واپس آ جا۔ وہ ہم آپ کو بعد میں ترجمہ بتائیں گے، پہلے ہم رول یاد رکھیں آپ۔ فعل امر کا صیغہ جب ہوتا ہے تو پیش یا زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور جو ہم نے پچھلا آپ کو بتایا پیش کے ساتھ، یہاں پر بھی جب الف کے بعد دوسرا حرف لام نہیں ہے تو زبر نہیں لگے گا۔ یہ جو عربک گرامر ہے اس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو لام نہیں ہے تو را ہے، اس کا مطلب یہاں پر زبر کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اب تیسرے حرف کو دیکھا جائے گا، الف ایک حرف ہے، را دوسرا حرف ہے، جیم تیسرا حرف ہے، اس کے نیچے زیر ہے تو آپ نے الف کو زیر دے کر پڑھنا ہے۔ ارجعی، حمزہ را زیر، ارجعی، تو زیر دے کر آپ پڑھیں گے۔ یاد رکھیں آپ تیسرے حرف کے نیچے جو
زیر ہے وہ آپ نے الف کو زیر دے کر پڑھنا ہے، حمزہ را زیر ارجعی۔ اور یہاں پر خاص خیال رکھیں، جب بھی یہ عارضی الف آتا ہے، حمزہ آتا ہے، یہ عارضی ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا ہے، جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ان الانسان لفی خسر الا الذین، اس آیت میں آپ کو ہم نے بتایا جب بھی عارضی الف آتا ہے اس کے بعد را ساکن آتا ہے، ایک اور قاعدہ یہاں نکل کر آتا ہے، تو یہ را جو ہے پر پڑا جاتا ہے، یہ باریک نہیں پڑا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر غلط پڑھتے ہیں اس کو، ارجعی، یہ غلط ہو گیا، ارجعی، را پر پڑا جائے گا یہاں پر۔ یہ ایک اور قاعدہ یہاں پر ہے، زیر کے ساتھ یہاں پر پڑھنا ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ الف کے بعد دوسرا حرف دیکھا جائے گا اور پھر تیسرا حرف دیکھا جائے گا، جو بھی حرکت تیسرے حرف کے نیچے یا اوپر ہوگی وہ حرکت دے کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہاں زیر ہے لہذا زیر دے کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اب دیکھیں گے فعل امر اس میں کیسے بنتا ہے۔ تو سورۃ الفجر کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہم دیکھیں گے، اور جہنم حاضر کی جائے گی، اس دن انسان سوچے گا مگر کیا حاصل اس سوچنے کا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ رکھا ہوتا، یعنی کچھ آگے اگلی زندگی کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ سامان کیا ہوتا۔ فیومئذ لا يعذب عذابہ احد، پس اس دن نہ اس کا سا عذاب کوئی دے سکتا ہے، ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ اس کا سا باندھا کوئی باندھ سکتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جس کا دل اپنے رب پر جمع رہا، یعنی جن کا نفس اللہ کے تابع رہا، جن نے اللہ کی بندگی کی اور ثابت قدم رہے، ان کو کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ تو یہاں پر یہ لفظ جو نکل کے آیا ارجعی، لوٹ چل، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا میں تم سے راضی ہوں۔ اور آگے کہا گیا ہے پھر فادخلی فی عبادی، مل جا میرے بندوں میں، نیک بندے ہوں گے ان کے ساتھ مل، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں، بہشت میں۔ تو یہاں پر جو ارجعی ہے فعل امر ہے، لوٹنے کا جو حکم اس میں موجود ہے، ارجعی، لوٹ چل، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ آج کے ان 3 الفاظ کو سیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اپنی نیک رائے کے ساتھ ہمیں ضرور نوازیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔